یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے غالب، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر پوچھتا ہوگا کہ کیسی لگی آپ کو میری بیٹی۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ پیاری دعا، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سیانے کہتے ہیں بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے صرف اور صرف ہماری برائی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے بہترین دوست ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ اپنا سٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوست میں، نمبر 3 بوڑھے والدین میں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بغیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ جس گھر میں عورت اپنے شوہر کا ادب کرتی ہو، ناکامیوں پر پردہ ڈالتی ہو، وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر پہلے کمزور ہے بھی، وہ شیر بن جاتا ہے۔